اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا شرف ہے جو صرف نصیب والوں کو ہی عطا ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس شرف کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ہمیں بھی زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ اگر آپ بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق ہے، مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ خلیفہ کو کون سا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر کے ایک بڑا عالم یوں بولا، عالی جاں، ہمیں ایک دن کی مہلت دے دی جائے کہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں وقت دے دیا اور ساتھ ہی حکم نامہ جاری بھی کیا کہ اگر یہ علماء طریقہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا، تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں، اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کا دور کا رشتہ دار ہے۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بہلول دیوانے کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گتھی کو سلجھا دیتا ہے، کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بہلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت وہاب بن عمر ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش صفتی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بہلول دانا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا، وہ اکثر ننگے پاؤں رہتے اور جہاں تک سفر کرتے وہیں پر رات بسر کر لیتے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت بہلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ تھا، ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ چونکہ خلیفہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بہلول پر جو برہم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بہلول سچا ہے تو مجھے سچ میں 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا، اس لیے اس نے حضرت بہلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسا وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن تک بس وہی کریں گے۔ حضرت بہلول خلیفہ ہارون رشید سے فرمانے لگے، کل رات کا کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے۔ اگلی شام بہلول کی جھوپڑی پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل چلے گئے۔ حضرت بہلول نے کہا، آج رات بھی پانی نہیں پینا، بس آرام سے آج رات آپ سو جائیں، اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں نسخہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہی آپ پانی پی سکیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور صبح سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالی جاں آپ کی رات کیسی گزری؟ آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا، کبھی پانی پی رہا ہوتا ہوں تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے رہے، اور ابھی بھی بس پانی کی ہی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ ہارون رشید کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے، جس چیز کی طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن اور سوچ میں بھی وہی ہو، تو پھر وہی کچھ خواب میں نظر آتا ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں، تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔